اور ایک پچھم میں ایک مشرق میں ایک مغرب میں اتنی چوڑائی ہے مگر مشرق مغرب ختم ہو جاتا ہے ان کی لمبائی چوڑائی ختم نہیں 50,000 برس کا وہ راستہ ہے اور ایک کو گزرنا ہے صرف اتنی پروان کی دلوانے مصطفیٰ کہ جب آپ کی امت گزرے کہیں کٹ کر اندر نہ گر جائے میں اپنے پاؤں کو بچھا دوں اگر یہ اجازت مل گئی یا رسول اللہ تو میں اپنے لیے سعادت مندی سمجھوں گا حضور نے کہا آپ کا یہ پیغام رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا بہرحال وہاں سے مصطفیٰ کا اب رف نامی رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک جان آیا جس کو آپ اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں مصطفیٰ اس پر سوار ہو گئے مکہ اور لا مکہ مکہ کہتے ہیں جہاں بندہ رہتا ہے لا مکہ کہتے ہیں جہاں رہا نہیں جاتا ہے وہاں تک پہنچا وہی لا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکہ وہ خدا ہے جس کا مکہ اللہ کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے مگر رب بلا رہا ہے لا مکہ میں کسے جو مکان میں رہتا تھا اسے بلندیوں پر بلایا اور اتنے قریب ہوئے اتنے قریب یا وہ خدا تھا یہ مصطفیٰ میں تجھ سے الگ تجھ سے الگ تجھ سے ملا وہ مجھ سے جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا بس یہی فیصلہ آج ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب سے ملے صحابہ اکرام نے کہا پاک نے ارشاد کرتا زنجیر ہلتی رہی بستر گرم رہا وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی مکہ اور لا مکہ کی سیر سارے مشاہدات جنت کے نظارے جہنم کے سارے نظارے مصطفیٰ کو کروائے یہ جہنمیوں کی جگہ ہے یہ جنتیوں کی جگہ ہے ساری نعمتیں اپنے سر کی آنکھوں سے جھانکتے میں دیکھا سوتے میں نہیں خواب نہیں تھا غفلت نہیں تھی بیداری تھی جھانکتے ہوئے قرآن میں جب اپنے محبوب کا اللہ ذکر کرتا ہے تو سپنے کی بات نہیں کرتا ہے وہ حقیقت کی بات ہے جسم کے ساتھ کہاں پر جو کچھ بھی ہوا دینے والا جانے لینے والا جانا لینے والا جانے مگر اس آیت پاک کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی تفسیر اس کو تفسیر حسینی کہتے ہیں اس کی جلد تو میں صاحب تفسیر حسینی فرماتے ہیں معراج کے واقعے میں کہ مانگنے والے نے کیا مانگا دینے والے نے کیا دیا وہ جانے لینے والا جانے مگر ہم نے جو کچھ بھی قربت سے جانا کہتے ہیں مانگ رب نے کہا مانگ محبوب ہر بار مصطفیٰ نے 700 مرتبہ تفسیر صحیح کے تفسیر حسین 700 مرتبہ رب نے کہا محبوب مانگ ہر بار مصطفیٰ کا جواب تھا امت گنہگار ہے میرے مولا تو غفار ہے ہر جگہ مصطفیٰ نے ہم گنہگاروں کو اب کے لیے بلاک لایا گیا اس عظیم الشان نعمت سے نوازا گیا انعام و اکرام سے نوازا گیا مصطفیٰ رو رہے ہیں جبرائیل کہتے ہیں مصطفیٰ روتے کیوں ہے یہ تو خوشی کا مقام ہے کہا مجھے تو رب نے نوازشات سے نوازا ہے نعمتوں سے نوازا ہے مجھے اپنے پاس بھی بلا رہا ہے اپنا دیدار بھی کروا رہا ہے میری امت کا
کیا ہوگا؟ اسی امت کے غم کے لیے جبرائیل نے کہا تھا آپ رب کی بارگاہ میں پروانہ دلوا دیں کہ میں اپنے پروں کو خود سے راہ ہر بار امت کو نہگاری اللہ نے کہا محبوب نفسانی کی تحفے میں پہلی بات چیت کیا ہوئی؟ میرا کہا کیا حضور نے جو پہلا کلام تھا تو نماز میں ہم قاعدے کے بیٹھتے ہیں نماز مان کر کے قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کو تشہد کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات حضور نے اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات ساری میری قولی اور فعلی عبادتیں مولا تیرے لیے ہے یہ مکی اور مدنی زندگی میں جو کچھ میں نے بولا ہے تیرے بندوں کے سامنے پیش کیا ہے میں نے جلوت میں خلوت میں اپنی پوری زندگی میں جو کچھ میں عبادت کی ہے مولا صرف تیرے لیے عبادت کی ہے جواب آیا جواب رب کی طرف سے آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تحیت کا ترجمہ بھی سمجھے اللہ اپنے محبوب کے امتی کو نماز میں معراج کروا رہا ہے اب سمجھ جاؤ نماز کیسی عبادت ہے رب اور بندے کی گفتگو کا نام نماز ہے یہی رات تمہیں ملی ہے جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ساری دنیا نے ہم کو چھوڑ دیا ہم اپنے نصیبے پر نالا اور پریشان ہو نصیبے کو کوسو رب نے تو تمہیں بہت نعمتیں دی تھی مگر ہم نے اسے چھوڑ دیا مصطفیٰ نے نماز کب فرض ہوئی؟ ہجرت سے 5 سال وہاں تک اسلام تھا نماز آئی نہیں تھی اس وقت بھی ہم لوگ نماز پڑھتے تھے صرف ایک نبی ایک علی ایک ماں خدیجہ نبی فرض ہونے سے پہلے پڑھتا ہے نبی علی کو پڑھوا رہے ہیں کیونکہ نبی کی پرورش میں ماں خدیجہ الکبریٰ آپ کی بیوی ہے آپ کے گھر میں دیکھ کر نماز فرض ہونے سے پہلے دنیا میں اس دھرتی کے اوپر اس آسمان کے سائے نیچے 3 ہستیاں نماز پڑھتی اس کو نبی کہتے ہیں علی کہتے ہیں ماں خدیجہ الکبریٰ مولا علی کہتے ہیں نماز فرض ہونے سے پہلے بھی میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکایا کسی نے پوچھا علی خدا کو دیکھا ہے کہا میں ایک سجدہ کرتا ہوں دوسرا اس وقت تک نہیں کرتا جب اپنی سر کی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ لیتا یہ نماز ملتا ہے کیا نماز میں سجدے کے نہ چھوڑی جانے والی چیز کا نام نماز روحانی خوراک کا نام نماز ہم اپنے جسم کو تو سربا بنا لیتے ہیں اس کو تو تازگی دیتے ہیں مگر روح کا بھی تو کوئی خوراک ہے روح کا بھی تو کوئی تقاضا ہے روح بیمار پڑتی ہے جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے روح ماند پڑ جاتی ہے جب بندہ رب کا ذکر چھوڑ دیتا ہے اس کو ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں دائم کرنے کی ضرورت ہے اس لیے تو یہ مسجد بنائی گئی لوگوں نے بہت سوال کیے جواب ان کے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ قدرتی طور پر دے جائے گا
کر مجھے بولنے کی ضرورت سوال کا جواب ہوتا ہے مگر اپنے وقت پر بندہ اپنی خلوص نیت سے کرتا ہے کامیابی وہی ہے کرتا وہی ہے بندہ کیا کرتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کچھ نہیں جو اس کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اس کو منظور ہے تو بھر دینا مسجد ہمارا کام بھرنا ہے ہمارے دنیا کو چلانا اس کا ہمارا گھر بھی چلے گا دنیا بھی چلے گی کاروبار بھی چلے گا برکتیں بھی ہوگی رحمتیں بھی ہوگی سب کچھ ہوگا میں عرض یہ کر رہا ہوں اللہ نے جواب میں کیا کہا جواب کیا ہے السلام علیکم اے نبی آپ کا سلام کون سلام کر رہا ہے اللہ جو سب سے بڑا ہے وہ اپنے نبی کو سلام کر رہا ہے اگر ہم چھوٹے ہو کر پڑھ لیتے تو لوگوں کی عقل کو کیا ہو سوچ کو کیا ہو اللہ ہر ایک کو صحیح سمجھ اور سوچ میرا کام طنز کرنا نہیں ہے حضور کی عظمت کو بتانا کبھی کیا ہے کہ انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے غلط فہمی دور ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی سارے اسرار کھل کر سامنے آ جاتے ہیں سلام تو رب اور مصطفیٰ کے درمیان کی بات چیت کا نام ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَإِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ میرے رب نے مجھ پر سلام بھیجا مجھ پر اپنی رحمتیں بھیجی برکتیں بھیجی حضور کو خیال کیا تھا ہر وقت جب رب نے پوچھا مانگ محمود کیا جواب تھا امت وہاں بھی کہہ رہے ہیں وَإِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ مولا جو تیری عبادت کرتے ہیں جو تیرے مقبول بندے ہیں جو تیری بارگاہ میں جھک جائے اس پر بھی اپنا سلام پہنچانا اس پر بھی اپنی رحمتیں پہنچانا اب سمجھو نماز اب سمجھو نماز اس کی اہمیت کو صرف جھک جانا کعبے کی طرف چہرہ کر دینا اٹھک بیٹھک کرنے کا نام نماز نہیں ہے تو سینے میں بجلیاں پڑتے اس کا نام نماز کربلا والوں نے پڑھ کر دکھا دی اور یہ اللہ نے پڑھ کر دکھا دی یہ نماز ہے نماز رب اور بندے کی درمیان گفتگو کا نام اللہ کی شان دیکھو تحفے میں کیا ملا نماز چھٹے آسمان پر آئے جناب موسیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا کیا آپ کی نبی ہے جناب موسیٰ اللہ سے بات کیے کریم اللہ آپ 50 نماز یا رسول اللہ گستاخی مجھے امت کا بڑا تجربہ میں امت میں رہ چکا ہوں امت کیسی ہوتی ہے مجھے اچھی طرح یہ پیچھ پیچھے کچھ اور ہوتی ہے سامنے کچھ اور ہوتی ہے قابل غور ہوتی ہے یہ امت ہے یہ نماز بھی پڑھ سکے گی باتیں بڑی بڑی کریں گے یہ نعرے بھی لگائیں گے نیاز بھی کھا لیں گے سب کچھ کریں گے مگر یہ اٹھک بیٹھک بڑا مشکل معاملہ ہے کیا کہنا چاہتے ہو تھوڑی کیا بھی کرو جناب موسیٰ امت کا ایک بہت بڑا تجربہ تھا بہت انوری آدمی سے ہمیں کا مشورہ لے لو کبھی غلطی کا شکار نہیں ہوگا ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہیں تاجدار ہیں امام ہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مگر امت کا تجربہ جو ہونے ہے اللہ کی پتہ وہ بنی اسرائیل تو موسیٰ دور پر چلے جائے تو امت بچنے کی عبادت شروع کر دے وہ بنی اسرائیل کیسا تجربہ
جو بھائیوں کو لڑوا دے وہ بنی اسرائیل بہت ساری ویاخیا ہے اس کی، مگر مجھے تجربہ امت نہیں پڑھ سکے گی، پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر لوٹ جائیے واپس کام کروائی۔ مصطفیٰ گئے آئے، یا اللہ میری امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، پھر ہم 5 کم کر اللہ پہلے 50 کر سکتا ہے اور 5 پہلے تو نہیں دے سکتا۔ عقل میں فتور عقل یار ہے بدل دیتے ہیں، یہ عشق ہے بیچارہ، نہ ملا ہے نہ زاہد ہے نہ عقیم ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائیں کبھی کو، ابراہیم چل جائیں گے، عشق نے کہا یہ عشق حقیقی ہے، آگ باغ ہو جائے، جلانے والی چیز ٹھنڈک پہنچائے، یہ عشق ہے، نے سمجھا ہی نہیں۔ کافر ناباش کتنی کم ہوئی تھی، چھٹے آسمان کے موسیٰ علیہ السلام کو انتظار کرتے ہوئے بہتا یا رسول اللہ ابھی نہیں پڑھ سکے، پھر مختصر موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، انوبھوی نبی ہمارے نبی کو بھیجتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ اللہ کے رسول جاتے رہے، نبی کم طرح سے کراتے 5 رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی؟ 5، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جیسے بھی کہا ایک کی تجویز دی ہے وہ بڑا پار آج کہتے روزی کا دی دیکھیں فتور ریڈی تھی، فتور ہے عقل سے سوچ رہا ہے تو بہت کچھ سوچا تھا، مگر آپ یہ بھروسہ دیکھتے ہیں کام دھوکا تھا، عقل پر کسی کا قبضہ نہیں ہے، پیسہ بھی کوئی سوچ سکتا ہے، یہ بھی سوچ ہے، یہ بھی پسند ہے، سوچا کر آپ کے سوچنے سے ہوتا کیا؟ موسیٰ سے پوچھا گیا موسیٰ معاملہ کیا ہے، کیوں بار بار بھیج رہے ہیں، راز کیا ہے؟ کہا میں کوہ طور پر گیا تھا، میرے تقدیر میں صرف بات کرنا تھا، کلام کرنا تھا، دیدار کرنا نہیں تھا، دیدار کرنا مصطفیٰ کے حصے میں تھا، دیدار کرنا نبیوں کے سردار کے حصے میں تھا۔ میں نے سوچا موقع بڑا غنیمت ہے، میں چھٹے آسمان کو کھڑا رہوں، نبی آئیں گے، میں مشورہ دوں گا، وہ جائیں گے، آتے رہیں گے، بار بار کھاتے رہوں گا، میں اس کی نگاہ میں اس کو دیکھوں گا، میں اس کی نگاہ میں اس کو دیکھوں گا، جس نے خدا کو دیکھا ہے، خدا کو میں ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا، محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے دیکھوں گا، مشیت کہہ رہی ہے اے موسیٰ لو 5 کم کی 45 رکھو، دیکھو مصطفیٰ کی آنکھوں میں میرا دیدار ہے، لو 40 کی مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیدار کرو، لو 35 کی خوب دیکھو، 30 کی اور دیکھو، 25 کی اور دیکھو، یہ 5 کم کرتے گئے اور 5 رہ گئی، ہر بار 9 بار 9 پنچا 9 بار نے 9 بار جناب موسیٰ نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں رب کا دیدار۔ صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ کیا لائے ہو؟ کہا 50 نماز۔ آپ نے رب کو کیسے پایا؟ حضور نے فرمایا من رانی فقد رال، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کا دیدار کر لیا۔ جب موسیٰ نے چھٹے آسمان پر بتا دیا تو مصطفیٰ کو دیکھ لیا، وہ خدا کا دیدار کر لیا۔ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ دنیا میں میں اس کی مثال نہیں پیش کرتا کہ خدا ایسا وہ ایسا ہے، کیسا ہے، کس جیسا ہے، میں دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں پیش کرتا، صرف تو کا جواب یہ ہے من رانی فقد رال، جس نے مجھے دیکھا اس
اے اللہ میرے رب نے تحفہ دیا ہے 50 نماز کا، اب وہ 5 لے گئی۔ مصطفیٰ جب آ رہے تھے، جب 5 لے کر اللہ کی مصلحت بول رہی تھی، مشیت خداوندی کہہ رہی تھی رکعت کو کم کیا گیا ہے، نبی غمزدہ نہ ہونا، ثواب کو کم نہیں کیا ہے۔ تیری امت نماز 5 وقت کی پڑھے گی، ثواب 50 نماز ہوگا۔ جتنا خوش نصیب ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، ثواب 50 نماز۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ حیات لے کر چلو، کائنات لے کر چلو، چلو تو سارے زمانے میں ساتھ لے کر نماز اہم العبادات ہے، وہ صرف رب کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جب بندہ رب کی عبادت کرتا ہے، یہ پیشانی جب اس کی آگے جھکتی ہے تو یہ در بدر کی ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ اسے اللہ اکبر کہہ دیا تمہارا سارا ایگو ختم کر دیتی ہے یہ نماز۔ اللہ اکبر سب سے بڑی کبریائی اگر کسی کے لیے بولی جاتی ہے تو اللہ ہی کے لیے بولی جاتی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر ہمارے نبی تک، سب نے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، اور سارے، اور یہ کلمہ طیبہ ہی لے لو، لا الہ الا اللہ پر کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب کا انکار، سب کی نفی، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جواب کر دیں، پہلا لفظ کیا ہے؟ لا الہ نہیں، لا الہ، وہی عبادت کے لائق۔ الفاظ کو سمجھتے ہیں، کلمہ پورا بعد میں ہوتا ہے، شروع انکار سے ہوتا ہے، ختم اقرار پر ہوتا ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، اب کہا الا اللہ، مگر اللہ، کوئی نہیں ہے مگر ایک ذات اللہ کی وہ عبادت۔ پھر محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول نے بتایا خدا ہے، باقی پھر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سارے نبیوں کے لیے، سارے اولیاء کے لیے تعلیم نہیں ہے، سارے پیروں فقیروں کی یہی تعلیم نہیں ہے، سارے علماء کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ بندہ بندے کے آگے جھکتا نہیں ہے، جھکتا ہے خدا کے آگے۔ کئی معنوں میں جھک جاتا ہے تو نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ ذرا غور کرو، اس کے سینس کو سمجھتے چلو۔ اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھا، اس کا ذکر کیا، اس کی تعریف کی، سبحانک اللہ و تعالی جدت بلائی نہ، تیری علاوہ کوئی ہم کے لائق نہیں ہے، تو تعریف کر سکا۔ پھر کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے بتاؤ پہلے پارے میں سورہ فاتحہ ہے، سن سن کے یاد نہیں ہے سورہ فاتحہ، کلام کس کا یہ ہوتا ہے؟ اس کا کلام ارے میں بہروں کے سامنے نہیں بول رہا ہوں، اللہ اللہ کا، کس کا ہے جو آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں؟ اللہ غیر اللہ کا پڑھو گے نماز ہوگی؟ بغیر جھجک کے کہو اللہ کا کلام۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، سب بولے کس کا کلام ہے؟ اللہ اللہ کا کلام کس میں پڑھتے ہو؟ نماز کے تحفے میں۔ کب ملا؟ معراج میں۔ معراج کے تحفے میں اللہ کا کلام اللہ کے سامنے جھک کے پڑھتے ہو۔ زبان ہماری گندی ہے، بندگی کے لائق نہیں ہے، ہم اپنی گندی زبان سے صبح سے شام تک نہ جانے کیسے الفاظ بولتے ہیں۔ اگر نماز میں کھڑے ہیں، زبان ہماری ہوتی ہے بولی اللہ تعالیٰ کی، کلام رب کا ہوتا ہے۔ نماز کی شان تو سمجھ، رب کی بولی اپنی زبان سے، اللہ اپنے بندوں کی زبان سے بلوانا۔ جب اپنی بولی وہ اپنے بندوں کے منہ سے بلوائے گا، اسے گرے گرے کے بعد بھیجے گا، وہ اپنے پاس ہی رکھے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سورج بھی پڑھتے ہیں، کون سی؟ قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم، اور رب کی ہی تعریف، عظمت والا۔ اس کے بعد سجدے میں سبحان ربی العظیم، ساری پاکیہ رب العالمین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ پھر
قاعدہ کریں گے. پھر اللہ نے اس کا کلام کے ساتھ مصطفیٰ کا کلام تحیات میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ دماغ نماز ختم ہونے آئی ہے. تحیات میں آپ دیکھیں تحیات پڑھ رہے ہیں. کس نے کہا؟ رسول پاک نے. کب کہا؟ معراج کی رات میں. کس کے پاس کہا؟ اللہ کے پاس. اللہ کے ساتھ جب اس کے قرب خاص میں تھے تب کہا. تب کہا جب اس کے قرب خاص میں تھے تب کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہاں تک مصطفیٰ بولے. نماز میں بولنے کو کہا ہے پڑھتے ہیں. توجہ دے نماز کی اہمیت کی طرف. پھر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس نے کہا؟ رب نے کہا. رب نے کہا. ہم سب نے کہا. ہم سب نے کہا. پھر اعلیٰ عباد اللہ الصالحین. اب مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اولا تو سلامتی جو رحمت نے جو برکتیں مجھے دی ہے میری امت میں بھی دے دے, امت کے نمازیوں کو بھی دے دے. جو بھی جہاں کہیں بھی تیری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے سب اس کو سب وہی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے. وہی رحمتوں کا نماز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص میں بات چیت اور گفتگو کے نچوڑ کا نام نماز ہے. یہ قبول ہوتی ہے. اسے قائم کر لو, اسے دائم کر لو. اور نماز ارکان اسلام ہے. ایک مشرک اور مومن کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو نماز پڑھتے نہیں ہیں. مومن پڑھتا اللہ اس جماعت سے ہمیں بچائے جو نماز نہیں